اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بلوچ اور پشتون طلباء کا اسکالرشپ کی بندش اور دیگر سہولیات نہ دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا۔ پنجگور 2 روز قبل بازیاب ہونے والا شخص دوبارہ لاپتہ۔ پنجگور داد جان عنایت کے قاتلوں کی عدم گرفتاری مہلت ختم، کل سے سی پیک روڈ بند کرنے کا اعلان۔ آج مئی کی 30 تاریخ ہے، دن پیر۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ وش بات۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بلوچ اور پشتون طلباء کا اسکالرشپ کی بندش اور دیگر سہولیات نہ دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا۔ اس موقع پر احتجاج میں شامل طلباء رہنماؤں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور حکومت اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، جس کی وجہ سے بہت سے طلباء صرف رہائش کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ڈگریاں واپس لینے پر مجبور ہیں۔ مظاہرین نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ طلباء کی پریشانیوں کو حل کرتے ہوئے انہیں سہولیات اور اسکالرشپ کی بندش پر غور کرتے ہوئے اسے بحال کیا جائے۔ پنجگور کے علاقے گچک سے 2 دن قبل بازیاب ہونے والے عبدالرحمن ایک بار پھر لاپتہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ عبدالرحمن کو 2 خواتین شاہ بی بی شہزادی اور کم سن بچہ عبدالرحمن کے بیٹے عبدالحق سمیت گرفتاری کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ میں کیس سماعت پر ہے۔ جسٹس فار داد جان عنایت کمیٹی، آل پارٹیز، شہری ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی اور دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات نے داد جان بلوچ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 72 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کل 12 بجے احتجاجی دھرنے کو سی پیک منتقل کر کے سی پیک روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی کل 12 بجے کے بعد سی پیک روڈ پر سفر کرنے کی زحمت نہ کرے، کیونکہ روڈ پر دھرنا دے کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اسے بند کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جسٹس فار داد جان کمیٹی نے داد جان عنایت کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 30 مئی 2022 سے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او آفس کے باہر گیٹ کے سامنے روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا شروع کیا تھا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر آفس، ڈی پی او آفس، خزانہ آفس سمیت قریبی دفاتر گزشتہ 1 ہفتے سے بند ہیں۔ اس احتجاجی دھرنے کی حمایت آل پارٹیز، شہری ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، اسپورٹس یونین اور دیگر نے کی ہے، جبکہ عقد و تحریک پنجگور کے ترجمان نے اپنے جاری بیان میں کل ہونے والے جسٹس فار داد جان عنایت کمیٹی کی جانب سے سی پیک روڈ پر احتجاجی دھرنے اور سی پیک روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کرنے کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس فار داد جان کمیٹی گزشتہ 1 ہفتے سے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او پنجگور کے دفاتر کے سامنے دھرنا دیے ہوئے تھے۔ اس دوران خواتین اور بچوں نے اس دھرنے میں شرکت کی، مگر حکومت کی جانب سے داد جان عنایت کے لواحقین کو تاحال انصاف نہیں ملا، جس سے مجبور ہو کر انصاف کے حصول کے لیے کمیٹی نے سی پیک روڈ پر احتجاجی دھرنے اور سی پیک روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عقد و تحریک پنجگور اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ داد جان کے لواحقین کو انصاف دلانے کے لیے ہر طبقہ کے لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے۔ میونسپل کارپوریشن تربت کے 52 وارڈوں کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق نیشنل پارٹی نے 33 نشستوں کے ساتھ فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پی این پی عوامی 13 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی۔ بی این پی مینگل 3، جے یو آئی 1 نشست، 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ نیشنل پارٹی کے کارکنان کی جانب سے بھرپور جشن منایا گیا۔ میئرشپ کی نشست پر نیشنل پارٹی کی واضح جیت۔ میونسپل کارپوریشن تربت سے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق آبسر کے 16 وارڈز میں سے نیشنل پارٹی خلاف توقع 7 وارڈز جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ پی این پی عوامی 9 وارڈز جیت سکی۔ سنگانی سر کے 5 وارڈز نیشنل پارٹی نے جیتے۔ جوسک کے 3 وارڈز، شاہین تومب کے 4 وارڈز اور دشتی بازار کے 2 وارڈز نیشنل پارٹی نے اپنے نام کر دیے۔ میونسپل کارپوریشن تربت کے 52 وارڈز میں سے نیشنل پارٹی نے 33 وارڈز جیتے ہیں،
جبکہ PNP عوامی 13 وارڈز جیت سکی ہے۔ BNP مینگل 3 اور JUI 1 سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پولنگ اسٹیشنوں میں اکا دکا ناخوشگوار واقعات ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولنگ کے نتائج انتہائی چونکا دینے والے ہیں، جبکہ سیاسی تجزیہ کار اور صحافتی حلقے حیران کن نتائج کو حالات کے جبر سے سینہ سپر ہونے والے نوجوانوں کو قرار دے رہے ہیں، جنہوں نے ان انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کئی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ پولنگ کے عمل میں سیکورٹی فورسز کی غیر تعیناتی، پولیس و لیویز کے مورال کو بلند کر کے ان کی تعیناتی اور غیر سیاسی قوتوں کی روایتی مداخلت کی کمی کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ کمشنر مقران ڈویژن شبیر احمد مینگل کی خصوصی توجہ اور شب و روز کی نگرانی نے ان انتخابات کے لیے پرامن ماحول فراہم کیا۔ لاپتہ فیروز بلوچ کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کل راولپنڈی بینچ کرے گا۔ فیروز بلوچ کی بازیابی کی درخواست کل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے۔ یاد رہے کہ 17 سالہ فیروز کو لائبریری جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس حوالے سے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ عدالت ماں کو ان کا بیٹا واپس دلانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرے گی۔ بیوٹمز ملازمین کا جمعہ تک مطالبات تسلیم نہ ہونے پر سخت لائے عمل کا فیصلہ۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز بیوٹمز کے ملازمین نے HEC کی جانب سے بیوٹمز کے ہاؤس ریکوزیشن کو منسوخ کرنے کے خط اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم نہ کرنے کے خلاف یونیورسٹی میں ریلی نکالی، جس میں انتظامی افسران، فیکلٹی، ڈینز، اساتذہ، ایڈمن اسٹاف، چیئرپرسنز، خواتین ملازمین اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی اسپورٹس کمپلیکس سے شروع ہوئی، جو بعد میں احتجاجی جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی بھی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بیوٹمز کور کمیٹی کے ارکان کا کہنا تھا کہ HEC کی جانب سے محض بیوٹمز کے ملازمین کو ہاؤس ریکوزیشن ادا نہ کرنا بدنیتی ہے۔ جب اس خط پر احتجاج کیا گیا تو ایک فرضی خط دیگر جامعات کے نام بھی لکھا گیا ہے، جو اب تک باقاعدہ طور پر جامعات کو موصول بھی نہیں ہوا۔ بیوٹمز کے ملازمین امپورٹڈ خط کو مسترد کرتے ہیں اور اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیوٹمز ملازمین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب ملازمین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو بڑھاتے ہوئے تمام بقایا جات DRA ہاؤس ریکوزیشن، ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں اضافے، آرڈرلی الاؤنس میں اضافے، یوٹیلیٹی الاؤنس کی فراہمی کے لیے بھرپور انداز میں جدوجہد کریں گے، اور اگر انتظامیہ کی جانب سے جمعہ 3 جون تک مطالبات پر پیش رفت نہ کی گئی تو ملازمین احتجاج کے سخت ترین لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ نو منتخب کونسلر عوامی خدمت کو یقینی بنائیں۔ اختر جان مینگل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل نے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے نو منتخب کونسلران پارٹی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے عوامی خدمت کو یقینی بنائیں گے۔ پارٹی قائد نے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پارٹی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی امیدواروں کو کامیاب کرایا۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں۔ زیلنسکی کا پہلی مرتبہ خارکیف کا دورہ، سیکورٹی چیف برطرف۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جنگ زدہ مشرقی علاقوں کا دورہ ایسے وقت میں کیا جب روسی افواج نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ خارکیف کے اپنے پہلے دورے کے دوران زیلنسکی نے اس شہر کے سیکورٹی سربراہ کو برطرف کر دیا۔ روس کی جانب سے 24 فروری کو یوکرین پر فوجی کارروائی شروع کرنے کے بعد سے اتوار 29 مئی کو صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کیف علاقے کے باہر کا یہ پہلا دورہ تھا۔ میڈیا میں شائع تصویروں میں انہیں بلٹ پروف جیکٹ پہنے خارکیف شہر کے تباہ شدہ عمارتوں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ زیلنسکی نے فوجیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے لیے ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قابضین کو بہت پہلے ہی یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم اپنی سرزمین کا آخری آدمی تک دفاع کریں گے۔ انہوں نے خارکیف کا دفاع نہ کرنے کے لیے مقامی سیکورٹی سربراہ کو برطرف کرنے کا اعلان بھی کیا۔ گرچہ انہوں نے سیکورٹی سربراہ کا نام نہیں لیا، تاہم میڈیا رپورٹوں کے مطابق ان کی شناخت رومن ڈوڈین کے طور پر ہوئی ہے۔
فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق زیلنسکی کا کہنا تھا اس شخص کو جنگ کی ابتدا سے ہی شہر کے دفاع کے لیے کام نہ کرنے بلکہ اپنے بارے میں سوچنے پر برطرف کیا گیا ہے، اور اگرچہ دوسروں نے بہت مؤثر طریقے پر محنت کی لیکن سابق سربراہ نے ایسا نہیں کیا۔ دریں اثنا تقریباً 15 دنوں تک نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد روس نے ایک بار پھر یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو پر پھر گولہ باری شروع کر دی ہے۔ معاشرے میں ہراسگی کے بڑھتے ہوئے واقعات کا تدارک ضروری ہے۔ صابرہ اسلام بلوچستان میں صنفی بنیادوں پر ہراسگی کے تدارک اور خواتین کو ہر شعبۂ زندگی میں کام کے مقامات پر سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے صوبائی خاتون محتسب سیکریٹریٹ اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے شعوری آگاہی کی بھرپور ترویج، متاثرین کی قانونی معاونت اور انسداد ہراسگی قوانین پر عمل درآمد پر اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ سوموار کو صوبائی خاتون محتسب صابرہ اسلام نے ہائی کورٹ آف بلوچستان میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عبدالمجید کاکڑ ایڈوکیٹ و دیگر عہدیداروں، راشد الرحمان ایڈوکیٹ، منظور بلوچ ایڈوکیٹ سے ملاقات کی اور انسداد ہراسگی آرڈیننس 2016 پر عمل درآمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں معاشرے میں ہراسگی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تدارک کے لیے ہر سطح پر اقدامات کو مؤثر بنانے پر اتفاق کا اظہار کیا گیا اور کثیر الجہتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر عبدالمجید کاکڑ نے اپنی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے خاتون محتسب صابرہ اسلام کو یقین دلایا گیا کہ بلوچستان میں انسداد ہراسگی قوانین پر عمل درآمد کے لیے وکلاء ہر ممکن تعاون کریں گے اور خاتون محتسب سیکریٹریٹ کو بھرپور سپورٹ کرتے ہوئے منفی پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہراسگی سے متاثرہ افراد کی قانونی معاونت کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کیا جائے گا اور متاثرین کی قانونی معاونت و دادرسی کے لیے اندرون بلوچستان ضلعی سطح پر بھی وکلاء تنظیم بھرپور تعاون کرے گی۔ اس ضمن میں خواتین وکلاء کو بھی کار خیر کے اس مشن میں شامل رکھ کر مطلوبہ اہداف کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر انسداد ہراسگی قوانین 2016 سے متعلق شعوری آگاہی کے لیے سیمینار کے انعقاد پر بھی مشاورت کی گئی۔ خاتون محتسب صابرہ اسلام نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے سے ہراسگی جیسے ناقابل قبول اخلاقی جرائم کی حوصلہ شکنی کے لیے وکلاء کا تعاون باعث اطمینان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔